10 محرم کو ہم نے مذاق بنا دیا. اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ عاشورہ روزہ رکھنا. عاشورہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے فرعون سے بچایا تھا، وہ قوم روزہ رکھتی تھی، تم بھی روزہ رکھنا. اور اپنے بچوں کو بہترین کھانا کھلاؤ، بہترین کھانا کھلاؤ. اگلے سال تک اللہ بہترین کھانا تمہارے پورے گھر میں اتارے گا. حضرت جابر ہیں، حضرت جابر صحابی ہیں، کہتے ہیں 40 مرتبہ میں نے عاشورہ کے دن اللہ والوں پہ خرچ کیا ہے، 40 سال تک ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ میں وہ محتاج بن جاؤں. سنا ہے آپ نے خندق کا واقعہ ہوا؟ جب صحابہ خندقیں کھود رہے تھے، ایک چٹان آ گئی، ٹوٹ نہیں رہی تھی. میرے نبی تشریف لائے، واقعہ لمبا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا. حضرت جابر حضور پاک کی حالت کو دیکھ رہے تھے کہ 3 دن سے پتھر پیٹ پہ ہیں، اور 3 دن سے صحابہ نے کوئی ذائقے والی چیز منہ میں نہیں ڈالی تھی. تو دوڑ کر گئے، اپنی بیوی سے کہا کھانا ہے؟ کہا تھوڑا سا جو ہے، ایک بکری کا بچہ ہے جو 5-7 بندوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے. کہا تو آٹا گوند، بکری کا بچہ ذبح کر کے ہنڈیا پہ چڑھایا اور دوڑ کے رسول پاک کے پاس چلے گئے. یا رسول اللہ، کان میں بات کی، آپ اور 2-3 آدمی آ جائیں، میری بیوی نے گھر پہ کھانا شروع کیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا بیوی سے کہنا ہنڈیا بھی نہ اتارے اور تندور میں روٹی نہ لگائے یہاں تک کہ میں آ جاؤں. آپ نے تمام صحابہ سے کہا چلو بھئی، جابر نے تمہارے لیے کھانا بنایا ہے. اور جب اندر آئے تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے، جب مہمان 2 آنے ہوتے ہیں تو پیچھے 2 ان کے ساتھ آ جاتے ہیں نا، تو عورتوں کی آنکھیں اوپر ہوتی ہیں، پہلے اوپر کرتی ہیں، پھر اپنے میاں کو دیکھتی ہیں کہ یہ دیکھا ہے تم نے، یہ دیکھا ہے تم نے. اس کو طفیلی کہتے ہیں. یہ جو ویسے بندہ آ جاتا ہے نا ساتھ کبھی کبھی، اور اکثر ہوتا ہے کہ 4 بندوں نے آنا ہے تو ان کے کوئی مہمان آ گیا تو وہ مہمان کو بھی ساتھ لے آتے ہیں. اس کو ہماری عربی میں کیا کہتے ہیں؟ طفیلی. اب جابر کی بیوی دیکھ رہی تھی کہ یہ صحابہ سینکڑوں میں ہیں اور یہ اندر آ رہے ہیں، اور کھانا کیا ہے؟ تھوڑا سا جو، ایک بکری کا بچہ. اپنے خامد سے کہا کہ تو یہ بتا کہ تو نے نبی پاک کو بات ساری بتائی تھی؟ حضرت جابر نے کہا میں نے پوری بات بتائی ہے. تو وہ ایمان والی عورت تھی، اس نے کہا اگر تو نے پوری بات بتا دی ہے پھر مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. حضور پاک نے فرمایا چلو. آپ آئے، ہنڈیا کو ہاتھ لگایا، برکت کی دعا فرمائی، پھر آپ نے فرمایا روٹیاں لگاتے جاؤ. جی صحابہ نے کھایا. اب 3 دن کے بھوکے اور مجاہد اور صحابہ اور حلال کھانے والے اور حلال رزق اور نمازی عورت کا ہاتھ اور جابر کی حلال کمائی، اور کتنا مزہ اور کتنے ذائقہ ہوگا. حضرت جابر کہتے ہیں سارے کھاتے رہے، آٹا بھی ایسے ہی رہا، سالن بھی ایسے ہی رہا. اور رسول پاک نے فرمایا جاؤ بھائی اب اس کو باہر تقسیم کر دو. یہ ہیں وہ جابر، یہ ہیں وہ جابر جنہوں نے حدیث پڑھی کہ عاشورہ میں اہل و عیال پہ وسعت کرو. اب وسعت کیسے کرنی ہے میرے بھائی؟ 6 بچے ہیں آپ کے، ایک برگر کو پسند کرتا ہے، ایک پیزے کو پسند کرتا ہے، ایک بچہ کڑھائی کو پسند کرتا ہے، ایک بچہ مینگو جوس کو پسند کرتا ہے، ایک بچہ پھل پسند کرتا ہے، اور بوڑھا باپ بھی ہے جن کو ہم قسمت سے پوچھ لیں تو پوچھ لیں تو پوچھ لیں. ان کے مرنے کے بعد تو ہم بڑے بڑے انار رکھ دیتے ہیں آنے والوں کے لیے، کھاؤ پیو کھاؤ پیو کھاؤ پیو، اور باپ کو کچھ بھی نہیں دیتے. خاص طور پہ بوڑھے بابا جی کو آج یہ پوچھو ابا جی کیا خواہش ہے آپ کی، کیا خواہش؟ تو اگر 10 بندے ہیں نا تو 10 کی خواہش کے مطابق دسترخوان سجاؤ. فروٹ بھی لاؤ، بوتل بھی لاؤ، جوس بھی لاؤ، بریانی بھی لاؤ، کباب بھی لاؤ، پیزے بھی لاؤ، برگر بھی لاؤ، دسترخوان کو وسیع کر دو. اب یہاں ذہن میں کیا سوال آتا ہے کہ حضور نے تو کہا روزہ رکھو اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں جناب دسترخوان سجاؤ. میرے بھائی روزہ نفلی ہے، رکھ سکو رکھ لو، جو رکھتے ہیں وہ رکھیں، جو نہیں رکھتے ان کے لیے دسترخوان وسیع کر کے کھلاؤ اور پلاؤ، کھلاؤ اور پلاؤ. اچھا دوسری بات، اگر آپ نے روزہ رکھ لیا، ایک نہیں رکھنا بلکہ کتنے رکھنے ہیں؟ 2، 9-10 کا رکھیں یا 10-11 کا رکھیں. وجہ کیا ہے؟
ایک یہودی رکھتے تھے، ہمارا روزہ ان سے ہٹ کے ہونا چاہیے، ہمیں 2 روزے رکھنے ہیں۔ پھر اگر آپ کے ہاں سب نے کہا جی ہم نے روزہ رکھنا ہے، تو معصوم بچوں کو پھر بھی تم نے جی بھر کے دن کو کھلانا ہے، صبح بھی کھلانا ہے، اور پھر افطاری کا دسترخوان لگاؤ۔ اور یہ بات تو پکی ہے، اگر آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا ہے تو افطاری بھی کس کی ہوگی؟ عاشورہ کی ہوگی، اور وہ افطاری سجاؤ بساؤ۔ پھر جس کے بچے ہیں ہی نہیں، اہل و عیال ہیں ہی نہیں، میرے بھائیوں، مدرسے ہیں، طلباء ہیں، علماء ہیں، یتیم ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں۔ عمران خان کہتا ہے مہنگائی میں دور کروں گا، میرے نبی نے کہا مہنگائی دور کرنی ہے، ایک طریقہ یہ ہے، آج عاشورہ کا دن وسعت کا مطلب جو چاہو، جی بھر کے چاہو، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، اس میں غریب بھی ہوں، فقیر بھی ہوں، بیوہ بھی ہوں، یتیم بھی ہوں، ان کو کھلاؤ، آئندہ سال تک اللہ وسعت دے گا۔ کیا یہ مہنگائی کا نسخہ بہتر ہے یا ہماری چینی والی مہنگائی؟ جی